اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یوسف کے آخری رکوع میں بعض اہم حقائق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب ایک حقیقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ رسالت کے لیے چنا مردوں کو ہی، گو کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ بعض خواتین کو بھی اللہ نے نبوت کے مقام پہ سرفراز فرمایا۔ حضرت مریم کے بارے میں ایک رائے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے بارے میں یہ رائے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں رائے ہے، کیوں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر حضرت سارہ سے گفتگو کی، فرشتوں نے حضرت مریم سے گفتگو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ تفصیل ہمارے سامنے آگے بھی آئے گی سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں۔ تو بعض حضرات کی یہ رائے بھی ہے کہ کچھ عورتیں بھی اس منصب پر فائز ہوئیں، لیکن جمہور مفسرین کی رائے صحیح لگتی ہے اس آیت کی وجہ سے جو بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا یا بالواسطہ گفتگو تو ہوئی ہے خواتین سے بھی اللہ کی طرف سے، لیکن نبوت پر سرفراز اللہ نے صرف مردوں کو کیا ہے۔ عورتیں نبیوں کی ماں بنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی صرف مرد بنے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے بستیوں والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً جو آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، اور یہاں پر کچھ الفاظ محذوف ماننے پڑیں گے، تب اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ اب رسول کیا اللہ سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اسی صورت میں پڑھا کہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ کو محذوف ماننا پڑے گا حتیٰ اذا استیأس الرسل، بریکٹ میں لکھا جائے گا من الناس، یہاں تک کہ جب لوگ رسول مایوس ہو گئے لوگوں سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ کنہوں نے گمان کیا؟ وہ الناس جن کو آپ نے بریکٹ میں محذوف مانا ہے، لوگوں نے یہ گمان کیا، رسولوں نے نہیں، ورنہ گستاخی ہو جائے گی۔ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں رسولوں نے بس خام خواہی کی دھمکیاں دی تھی، ڈرایا تھا، ارے کچھ نہیں ہوتا، جو کرنا ہے کرتے جاؤ، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو عیاشی کرنی ہے کر لو، دوبارہ کس نے پیدا ہونا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، پھر ان رسولوں تک ہماری مدد آئی۔ فنجی من نشاء، ہم نے جس کو چاہا بچا لیا۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، البتہ ہماری پکڑ اس کو پھیرا نہ جا سکا مجرم قوم سے، مجرم قوم کو ہماری پکڑ نے ہلاک کر دیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے واقعات کے بیان میں ایک سبق آموزی ہے عقل مندوں کے لیے، جو بھی غور و فکر کریں گے
ان رسولوں کے واقعات کے بیان میں ان کے لیے ایک سبق آموزی ہے، بہت کچھ ان واقعات سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے خود سے بنا لیا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے سامنے موجود ہیں۔ ان کتابوں نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ آخری کتاب آئے گی، مکمل کتاب آئے گی، اعلیٰ ترین ہدایت کا ایڈیشن آئے گا۔ ان کتابوں کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے اس کتاب کے ذریعے سے، گویا یہ کتاب تصدیق ہے سابقہ کتابوں کی پیشن گوئیوں کی۔ وتفصیل کل شیء، اور اس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ وتفصیل کل شیء وہدی، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں۔ سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، دو صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات میں سے 4 آئے ہیں، سورہ اعراف الف لام میم صاد، اور اس کے بعد سورۃ الرعد الف لام میم را۔ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 16 آیتیں ہیں ان میں غالب مضمون توحید باری تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بڑے مؤثر انداز سے بیان کی جا رہی ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اب اللہ کی قدرتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جیسے کہ تم دیکھتے ہو کتنی بڑی چھت ہے لیکن یہ چھت بغیر ستونوں کے ہے۔ قدرت اور تخلیق کا شاکار ہے کہ نہیں، معجزہ ہے کہ نہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہے تخت پر، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کی پورے نظام حکومت کو چلا رہا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ سورج تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا خادم ہے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ تمہاری خدمت کر رہا ہے، پورا اس کا ایک کیلکولیٹڈ نظام ہے، اس کے تحت تم اپنے تمام معاملات طے کر لیتے ہو۔ اور چاند کو بھی اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ اور کیا پلاننگ ہوگی، اتنی بڑی کائنات کی تدبیر، کتنی بڑی پلاننگ ہے جو وہ کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ آیتوں کو واضح کرتا ہے، کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم رب کے سامنے جو پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، جو اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اس کا تم یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں اس نے بوجھ ڈال دیے، پہاڑوں کی شکل میں زمین پر بوجھ ڈال دیے تاکہ زمین توازن میں رہے۔ وَأَنْهَارًا، اور اسی نے زمین میں نہریں جاری کر دی، پہاڑ زمین کے اوپر ہیں، نہریں زمین کے نیچے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں بنائے ہیں 2 جوڑے، جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں، دیگر مخلوقات میں جوڑے ہیں، ایسے آج ہمیں پتہ ہے کہ درختوں میں بھی جوڑے ہیں، ایک میل درخت ہوتا ہے، ایک فیمیل درخت ہوتا ہے۔ پپیتے میں یہ تقسیم بہت نمایاں ہے، اور کئی درختوں میں ایک ہی درخت میں ایک میل پھول ہوتا ہے، ایک فیمیل پھول ہوتا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں پاس پاس ملے ہوئے، عجیب قدرت ہے۔ ایک ٹکڑا ہے کہ جہاں پر کھیت ہے، ساتھ والے ٹکڑے میں باغ ہے، ایک ٹکڑا ایسا ہے جو ساتھ ہے لیکن بنجر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں اگ سکتا، نکمی زمین ہے۔ اللہ کی قدرتیں ہیں۔
فرمایا وجنات من آناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل سنوان وغیر سنوان، ایسی کھجوریں بھی ہیں کہ جن کی جڑ ایک ہی ہے اور تنے دو ہیں، اور ایسی کھجوریں بھی ہیں جو الگ الگ ہیں۔ عجیب اللہ کی قدرت ہے، بعض اوقات ایک ہی جڑ سے کھجور کے دو درخت نکل رہے ہیں، اور ایسی کھجوریں بھی ہیں جو جدا جدا ہیں، ملی ہوئی نہیں ہیں۔ یسقا بماء واحد، اور ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ زمین ایک نظر آ رہی ہے، مٹی ایک نظر آ رہی ہے، پانی ایک جیسا ہے، کھاد ایک جیسی ڈالی ہے، لیکن ذائقوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک درخت کا پھل بڑا خوش ذائقہ ہے، دوسرے کا اس کے مقابلے میں کم خوش ذائقہ ہے۔ کس کی قدرت ہے؟ کون یہ سب کر رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ، تو اے نبی اگر آپ کو تعجب کرنا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کرنے کے لائق ان کی یہ بات ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کیا اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اگر تعجب بھی کرنا ہے تو تعجب کے لائق ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے قبر میں جا کے، آئنہ لفی خلق جدید، کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کفر نہیں کر رہے، انہیں رب کی قدرت پر اعتراض ہے کہ رب کی قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکے، انہوں نے اصل میں تو رب کا کفر کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے نبی وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پہ عذاب لے آئیے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور حالانکہ اس سے پہلے ان کے سامنے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں کہ سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور اے نبی بے شک آپ کا رب لوگوں کی طرف سے ظلم کے باوجود انہیں بہت بخشنے والا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بہت بخشنے والا ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ زیادہ امید افزا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید میں امید افزا آیتیں کئی موجود ہیں ہمارے سامنے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، توبہ کرو گے تو بہت معاف کرنے والا ہے، سرکشی کرو گے تو سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہ ان پر نازل ہوا کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ یہ مضمون بار بار آ رہا ہے، سورہ انعام میں تو کثرت سے آیا، پھر سورہ یونس میں بھی اور اب سورہ رعد میں بھی 2 مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ ہم نے فرمائشی معجزہ ان سے مانگا، انہوں نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ انما انت منذر، اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا کام معجزے دکھانا ہے ہی نہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی مزید قدرتیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر مونس نے کیا اٹھایا ہوتا ہے، کس گائے کے جسم کے وجود میں کون سا بچہ ہے، کتنے دن کا ہے، کس رنگ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی مونس ہیں ان کے رحم میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جانتا ہے جب کہ رحم سکڑتے ہیں
اور جب کہ رحم بڑھنا شروع ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے۔ عالم الغیب، وہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی بات کا بھی جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہری بات کا بھی۔ الکبیر المتعال، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی اونچا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہے وہ جو کہ اپنی بات کو آہستہ سے کہے، چپکے سے کہے، ومن جہر بہ، یا جو اپنی بات کو بلند آواز سے کہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تم رازداری سے کوئی بات کسی کو بتاؤ تب بھی پتہ ہے، اعلان کرو اس کا تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو رات میں چھپ رہا ہے۔ وصارم بالنہار، اور جو دن کے وقت سرگرم عمل ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرے دار ہیں، اس کے سامنے بھی ہیں، اس کے پیچھے بھی ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بعض اوقات ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی تیزی سے آپ کی طرف آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ بچنا ممکن نہیں ہے، کوئی قوت ہے جو آپ کو ہٹا دیتی ہے اور آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، نہ جانے کس قوت نے مجھے بچا لیا۔ تو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محافظ لگا رکھے ہیں اور وہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی موت کا وقت ہے، جب تک موت نہیں آئی انسان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ کسی قوم پر اللہ کی نعمتیں ہوں، اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، نعمتیں اللہ اسی وقت چھینتا ہے جب کہ قوم ناشکری پر اتر آئے، عیاشیوں پر اتر آئے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں، اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ جو کہ دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں، خوف سے بھی اور امید سے بھی، ڈر بھی لگتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اس بجلی کے پیچھے اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش دے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بھاری بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ بجلی کی آوازوں کو ایسے نہ سمجھو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ پوری سورت کا نام ہے الرعد، اسی وجہ سے بڑا اہم مضمون ہے اللہ کی نظر میں کہ بجلیاں، ان کی آوازیں، ان کو یوں نہ سمجھو ایسی گرج ہے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو برسا دیتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اصحاب الایکہ جنگل والوں پر بجلیاں گری تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت انہیں سمجھایا، نہیں سمجھے اور نافرمانیاں کرتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، قافلوں کو لوٹتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آئے گا جو اندھیری والا دن ہے۔ سورہ شعراء۔ بڑی سخت گرمی ان کو لگی، گھروں سے باہر نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جنگل میں بڑی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، بڑے خوش ہوئے بارش برسے گی، سب دوڑم دوڑ جنگل میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بجلیاں گرائیں، جنگل میں بھی آگ لگی اور یہ قوم بھی ان بجلیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اللہ جس پہ چاہتا ہے بجلیاں برسا دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، وہ شدید پکڑ والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا برحق ہے، فائدہ مند ہے، اس کو پکارو گے جواب آئے گا، تمہاری دعائیں پوری ہوں گی۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ،
اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، سوائے اس کے کہ جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہو پانی کی طرف، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رہا ہے پانی دیکھ کر پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس طریقے پر خود بخود اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغ، لیکن اس طرح سے پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے اس طرح سے پانی منہ میں نہیں آتا، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ ناکامی میں جانے والی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، خوشی خوشی یا مجبوری سے، لیکن ہر شے سجدہ کر رہی ہے اللہ کے سامنے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ سائے دراز ہوتے ہیں، صبح میں کے وقت دراز ہو رہے ہیں مغرب کی طرف، سورج مشرق کی طرف ہے، شام کو دراز ہو رہے ہیں مشرق کی طرف، گویا یہ سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اللہ۔ وہ نہیں مانیں گے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال سے کہتا تھا تمہارا رب میں ہوں، تمہارا آقا میں ہوں۔ حضرت بلال کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ وہ اللہ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے، خالق مان رہے تھے، رازق مان رہے تھے، لیکن کہتے تھے مرضی ہماری چلے گی۔ فرمایا نہیں، ان سے پوچھئے اے نبی کون ہے آسمان اور زمین کا رب؟ جواب نہیں دیا۔ قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اللہ ہے آسمان اور زمینوں کا مالک اور پروردگار۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے ہستیوں کو ولی حمایتی سمجھ لیا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ارے وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، جن کو اپنا حمایتی سمجھتے ہو، جن کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو، وہ تو اپنے بارے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتی، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، ارے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ خلقوا، کیا ان شریکوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کا خلق ہی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کچھ؟ فتشابہ الخلق علیہم، جب ان کے اوپر تخلیق کے حوالے سے شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ چیز ہمارے شریکوں نے بنائی ہے، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرو کہ یہ چیز تمہارے شریکوں نے بنائی ہے۔ سورہ حج میں تو آیا کہ ان کے سارے شریک جمع ہو جائیں تو مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے جو تبرکات رکھے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ لے کے اڑ جائے، وہ مکھی سے دوبارہ چھین نہیں سکتے۔ تو تم کن کو پوج رہے ہو؟ تم نے کن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، بتاؤ تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے تم شک میں پڑ گئے ہو کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے، یہ ہمارے شریکوں کی ہے؟ فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الرعد کا پہلا حصہ مکمل ہوا، 16 آیات کے جس میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرتیں بیان ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کی جو وسیع شان ہے وہ بیان ہوئی۔ اس کے بعد اب جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش کا مضمون بیان فرما رہا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ اس کو بھی واضح کرے گا، اللہ کے نزدیک حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ پھر جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا،
جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اس کا ذکر بھی آئے گا، اور اس کے بعد پھر جو حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات ہیں وہ صفات بھی 10 صفات بھی بیان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير